بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا، باخدا میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی شخص بھی کسی بھی قسم کا حزن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابو طالب کا اعلان اور وعدہ ایک طرح سے یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ لاشعوری طور پر آنے والے وقت بارے کم فہم واقع ہوئے تھے۔ انہیں بگڑتے ہوئے حالات کا قطعاً اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ آخر ابو طالب اپنے بیٹے کو اس نئے طریق عبادت میں مشغول دیکھ کر کیسا محسوس کرتے ہوں گے؟ گو ابو طالب نے خود ہی حضرت علی کو آپ علیہ السلام کے ہاں رہنے کی اجازت دی تھی، اور یقیناً وہ اپنے بیٹی کی بہتری چاہتے تھے، مگر وہ آخرکار باپ تھے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے ان کو اس بابت فکر تو ضرور رہی ہوگی کہ ان کا بیٹا ایک ایسی طرف چل نکلا ہے جو اسے رائج اور رواجوں اور معاشرے کے طریق سے دور کر دے گا۔ اس کا کیا بنے گا؟ یہاں تو آبا و اجداد کا طریق مکرم تھا، معاشرے میں اس کی یہ تقریم گہری سرائیت کر چکی تھی، اور سماج میں رتبے حیثیت کا تعین بھی تو حسب اور نسب کی بنیاد پر طے ہوتا تھا۔ آخر ان کا بیٹا یکدم ہی اس سماجی ڈھانچے سے کیوں کر متنفر ہو سکتا ہے؟ ایک توجیہت یہ ہے کہ ابو طالب کے لیے اپنے قبیلے باقی کے کنبے اور تعلق داروں سے ربط تعلق قائم رکھنا مجبوری تھی۔ وہ اپنے تجارتی معاملات کو لے کر مشکل سے دوچار تھے، اور پھر کنبے کی سربراہی بھی ان کی ذمہ داری کی تھی۔ ایسے میں بیرونی عوامل جو ان کو روایت سے جوڑ کر رکھ سکتے ہوں، ابو طالب کے لیے انتہائی اہم تھے، بنیادی کلیہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے وہی کیا جو ان کے کنبے کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف ابو طالب کے لیے یہ حقیقت انتہائی تکلیف دہ رہی ہوگی کہ سگا بیٹا اب ان کا نہیں رہا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہو چکا ہے۔ باوجود اس پریشان خیال کہ ابو طالب نے یہ حقیقت تسلیم کر لی تھی، کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے ہر رشتے سے انکار پر پشیمان تھے اور اس طرح ازالہ کرنا چاہتے تھے؟ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔